Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to do the final session in our series on QuickBooks. In this session, we are going to close our accounts within QuickBooks. As you know, in accounting, at the close of year, we close our books and no further entry is allowed because all reports have been published and they are ready for audit. This is the case with QuickBooks also, where you can do a closing and you can close all transactions from the date you give, and no more transactions would be applicable or enterable after that cut-off date that you have given. जब भी आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में आपके इनकम और एक्सपेंसेस का जितना भी काम हुआ होगा वो कैलकुलेट करके हमें ये पता चलता है कि हमारा नेट मार्जिन क्या है, और ये नेट मार्जिन आपकी रिटेन अर्निंग्स में जाके जमा हो जाता है। और जब आप क्लोजिंग कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तमाम अकाउंट सिफर हो जाता है और नेगेटिव एक्सपेंसेस और पॉजिटिव आपकी इनकम को एक दूसरे में जमा करने से जो हासिल होता है वो रिटेन अर्निंग्स में आ जाता है और हम नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स एंट्री के लिए तैयार हो जाते हैं। ये काम फिज़िकली बाहर भी करते हैं लोग, लेकिन जब आपके पास सिस्टम है तो हम चाहेंगे कि ये सारा काम सिस्टम में ऑटोमेटिकली खुद करके हमें दे। हमारा क्विक बुक्स ये तमाम काम कर देता है, और क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि हम अपनी एक्सपेंस और इनकम वाला सेक्शन कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं, उसकी सारी वैल्यूज़ हम रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर क्लोजिंग के बाद कोई एंट्री होगी तो हमारी तमाम रिपोर्टिंग, तमाम रिटेन अर्निंग की फिगर्स और तमाम इनकम और एक्सपेंसेस गलत हो जाएंगे। इसीलिए जैसे ही हम क्लोजिंग करते हैं उसके बाद उस पीरियड में मज़ीद डेटा एंट्री मना हो जाती है। लेकिन ये याद रहे कि बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं जो कि अब भी एप्लीकेबल हों। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट है, जबकि मैंने अभी कहा है कि ट्रांजैक्शन हमें नहीं करनी, तो फिर भी वो एप्लीकेबल होगी। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारे एस्टिमेट। हमने एस्टिमेट बनाया था और अभी तक उस एस्टिमेट के मुताबिक काम हो रहा है। एस्टिमेट जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग में उसका डायरेक्ट असर कोई नहीं हो रहा, इसलिए एस्टिमेट हम अभी भी मुख्तलिफ इनवॉइसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो हम जब क्लोज करें वो पीरियड, तो हम ये चाहते हैं कि एस्टिमेट उसके साथ क्लोज ना हो जाए। ये मुमकिन है। इसी तरह से अगर आप देखें परचेज ऑर्डर आपने पिछले फिस्कल ईयर में दे दिया है और इस पीरियड में उसकी आपके पास डिलीवरी मुतवक्का है, आपको माल मिलने की उम्मीद है, तो हम वो पीओ भी जो हमने अपने किसी वेंडर को अरसाल किया हुआ है, उसे दिया हुआ है, वो भी हम ओपन रखना चाहेंगे ताकि हम देख सकें कि उसको जो हमने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक से हमारा माल आया भी या नहीं। तो इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं करना चाहते, और हमें क्विक बुक्स ये प्रोविज़न देता है कि आप सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स क्लोज करें जिनका डायरेक्ट ताल्लुक अकाउंटिंग से है। आइए चल के हम क्विक बुक्स में देखते हैं कि हम ये क्लोजिंग कैसे करेंगे और इसका इफेक्ट किस तरीके से हमारे रिकॉर्ड्स में आता है। लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स। अब हम क्विक बुक्स में अपनी बुक क्लोजिंग करने लगे हैं। बुक क्लोजिंग का मैंने आपको बता दिया है कि हमारे तमाम अकाउंट्स उस जगह जाके कैलकुलेट होके रिटेन अर्निंग्स में आ जाएंगे और उसके बाद मज़ीद डेटा एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। और याद रहे कि ये प्रैक्टिस भी सही है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई आपसे गलती हो गई है और पिछले पीरियड में अभी आप ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोविज़न इसके पास है कि आप दोबारा से वो पीरियड ओपन कर लें, लेकिन अब वो पीरियड पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जब आप वो पीरियड दोबारा से ओपन करके उसमें चेंजेस करेंगे तो याद रहे कि जितनी रिपोर्टें आपने पहले फाइनलाइज की हैं सारी की सारी गलत हो जाएंगी और हमें दोबारा से क्लोजिंग करना पड़ेगी। आइए देखते हैं कि हम क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं। आप सबसे पहले, क्योंकि आप कंपनी की क्लोजिंग कर रहे हैं, इसलिए आपने जाना है कंपनी में। कंपनी के बाद आप देख सकते हैं कि सेट क्लोजिंग डेट, ये हमसे हमारा सिस्टम पूछता है कि आपके सिस्टम की क्लोजिंग डेट कौन सी है। आइए हम इसको एक क्लोजिंग डेट देते हैं। जैसे ही आप सेट क्लोजिंग डेट पे आएंगे तो ये हमारे प्रेफरेंसेस के टैब में आ जाएगा और उसके अकाउंटिंग सेक्शन के कंपनी प्रेफरेंसेस में आपको लेकर आएगा। सबसे नीचे जो दिया गया है
اس پہ لکھا ہوا ہے سیٹ ڈیٹ اینڈ پاسورڈ. جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمیں سیٹ کلوزنگ ڈیٹ اینڈ پاسورڈ کی اسکرین نظر آئے گی. اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے وہ سے پوچھ رہا ہے کہ ایکسکلوڈ ایسٹیمیٹس سیلز آرڈرز اینڈ پرچیز آرڈر فرام کلوزنگ ڈیٹ ریسٹرکشن. کلوزنگ ڈیٹ کی ریسٹرکشن سے کیا ہم اپنے پی اوز، اپنے سیلز آرڈر جو ہمارے گئے ہوئے ہیں سروسز کے لیے، اور جو ہمارے ایسٹیمیٹس ابھی تک انکمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کو مستثنا کر دیں؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، ان کو ہم مستثنا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسے استعمال کر سکیں اپنے نیکسٹ ایئر میں بھی. یاد رہے کہ پی او کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی فسکل ایئر میں وہ چیز کمپلیٹ ہو جائے. اگر آپ نے فسکل ایئر اپنا سیٹ کیا ہوا ہے 30 جون کو اینڈ ہو رہا ہے اور آپ نے کوئی پی او دیا ہے 25 تاریخ کو جو کہ جولائی میں آئے گا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو چیز جولائی میں آئے وہ آپ پچھلے پیریڈ میں ریکارڈ کر لیں. تو اس لیے اس پی او کی پوری انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے جب تک کہ ہم اس چیز کو اپنے پاس ریسیو نہ کر لیں. اسی لیے ایسٹیمیٹس، پی اوز، سیلز آرڈر ہم جو ہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آئندہ آنے والی انوائسنگ کے لیے، آئندہ آنے والی بلنگ کے لیے، آئندہ آنے والے پیمنٹس کے لیے استعمال کیے جا سکیں. تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے وہاں ایک ایکسکلوژن لگا دی ہے، مستثنا قرار دے دیا ہے کن کو؟ اپنے پی اوز کو، اپنے ایسٹیمیٹس کو، اور اپنے سیلز آرڈر کو. جو ہم کلوزنگ ڈیٹ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں 15 دسمبر. اس سے کیا ہوگا افیکٹ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور کلوزنگ ڈیٹ کا اب ہم اس کو پاسورڈ دینے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ چیز دوبارہ سے استعمال کرنے چاہیں گے تو ہم سے یہ ایک پاسورڈ پوچھے گا اور ہمیں وہ پاسورڈ دے کے ہی اسے استعمال کرنے کی اجازت ملے گی. عام طور پہ جب ملٹی یوزر سسٹم میں آپ لگاتے ہیں تو یہ ایڈمن کے پاس پریروگیٹو ہوتا ہے، اس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر سکے. لیکن کیونکہ آپ سنگل یوزر میں پریکٹس سیشن کر رہے ہیں اس لیے یہ آپ کے پاس بھی حق ہے. لیکن کیونکہ یہ سسٹم پورا کا پورا ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ہم سے پوچھے گا ضرور کہ یہ آپ نے کر دیا ہے، یہ سیٹ ہے سب کچھ یا نہیں. جب ہم اس کو اوکے کہیں گے اب ہمارے پاس ڈیٹ وغیرہ ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں. اب ہم دوبارہ سے انوائس پہ جاتے ہیں اور کسی پچھلی انوائس پہ جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے اندر چینجز کر دی ہیں لیکن ہماری کلوزنگ ڈیٹ تھی 15 دسمبر. جیسے ہی ہم اس کو کہتے ہیں سیو اینڈ نیو تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے پرانی اس میں چینجز کی ہے، کیا آپ یہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن جیسے ہی ہم اسے اوکے کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا دس ماڈیفیکیشن ول افیکٹ ٹرانزیکشن فرام کلوزڈ پیریڈ اینڈ could also affect previous financial reports. اگر آپ کو اس کے باوجود بھی اس میں چینجز کرنی ہے تو وہ پاسورڈ دیں جو ایڈمن کے پاس ہے جس نے کہ یہ ایئر کلوز کیا تھا. کیونکہ ہم یہ چینجز نہیں کرنا چاہ رہے، ہم نے صرف ٹیسٹنگ کے لیے یہ کام کیا تھا، تو یہاں ہم وہ ابھی فی الحال پاسورڈ نہیں دیں گے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم ہمیں روک رہا ہے پریویس پیریڈ میں جو ہم نے کلوز کر دیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی ڈیٹا انٹری مزید کرنے سے. لیکن یہ اچھی پریکٹس بھی نہیں ہے کہ ہم پچھلے پیریڈ میں جا کے ڈیٹا انٹری کریں. لیکن کبھی کبھار مینجمنٹ کے کہنے پہ، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق پچھلے پیریڈ میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنا پڑ جاتا ہے. عام طور پہ یہ فائنل رپورٹ کرنے سے پہلے ہوتا ہے. آپ کی جو فائنل رپورٹ، جو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیلنس شیٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اگر اس میں کوئی چیز غیر معمولی ہے جو کہ آپ نے انٹر نہیں کی تھی، کوئی ڈیٹا آپ نے نہیں ڈالا تھا، کوئی انفارمیشن آپ کو بعد میں ملی ہے اور اس کے بعد آپ اپنی ڈاکومنٹس اور رپورٹس فائنل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشل کنسیڈریشن کرتے ہوئے اسپیشل ریکویسٹ کرے اور اس آتھرائزیشن کے بغیر آپ پچھلے پیریڈ میں جا کے نئی انٹری نہیں کر سکتے جو کہ کلوز ہو گیا ہو. یہ اکاؤنٹنگ پریکٹسز کی بھی خلاف ہے اور ویسے بھی آپ کے ڈیٹا پہ بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے کیونکہ ایک چیز کلوز ہو گئی ہے، اب آپ نے دوبارہ اس کے اندر زیرو ہو گئی ہے، بلکہ کیونکہ ہم نے ساری چیزیں اٹھا کے ریٹین ارننگز میں لے گئے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹا انٹری کر دی. جیسے آپ انوائس ڈالیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا گڈ سولڈ بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی انکم بھی بڑھ جائے گی. یہ پہلے ہی کلوزنگ کی وجہ سے زیرو ہوئے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اس پیریڈ کو اوپن کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے کلوز کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ اس
ڈیٹا انٹری کے لیے پاسورڈ ڈال کے کھولیں گے, یہ اوپن ہو جائے گا پیریڈ, اور اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کلوزنگ دوبارہ سے کرنی ہے. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ the concept behind closing and how it is handled within QuickBooks. QuickBooks اسے بالکل صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے. ہر چیز بائی دا بک کرتا ہے, ایز پر لا کرتا ہے, اور ایز پر اکاؤنٹنگ پریکٹس کرتا ہے. سو اف دیر از اے نیڈ فار اے چینج اٹ ہیز ٹو بی آتھرائزڈ. آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا, اور جب آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر آ جائے گا تب آپ نے کھول کے دینا ہے, تاکہ جس نے چینجز کرنی کرے, اور دوبارہ سے آپ نے اس کی کلوزنگ کرنی. اکاؤنٹس کلوزنگ عام طور پہ کمپنیوں میں ایک سالانہ ایکسرسائز ہوتی ہے, اور کلوزنگ کے وقت ہم اپنی ساری اکاؤنٹس میں اپنا پروفٹ اینڈ لاس چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ لاس کیا ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ آن دا فلائی ہے, چلتے ہوئے فوراً ہی پروفٹ اینڈ لاس ہمیں دکھا دیتا ہے. تو ہمیں جو ایک پرانے سسٹمز میں غلطی ہوا کرتی تھی کہ جب تک کلوزنگ نہ کرے پروفٹ اینڈ لاس کی ہمیں فگرز نظر نہیں آتی تھیں, نہ بیلنس شیٹ کی فگرز نظر آتی تھی, وہ والا مسئلہ اس نے بہت حد تک ختم کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود, کیونکہ ہم انسان ہیں اور غلطی ہو سکتی ہے ہم سے, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ریکٹیفائی کرنے کا بھی طریقہ ہے, لیکن دیٹ نیڈس پراپر آتھرائزیشن. سسٹم آپ کو تمام رپورٹنگ بالکل صحیح کر رہا ہے, اور یہ ایلیمنیٹ کر دیتا ہے بہت حد تک یہ ضرورت کہ آپ کلوزڈ پیریڈ کھول کے اسے ٹھیک کریں. ایک دفعہ پیریڈ کلوز ہو گیا, نو مور ٹرانزیکشنز آر الاؤڈ, کیونکہ ہماری اکاؤنٹ فائنلائز ہو گئے ہیں, رپورٹیں چھپ گئی ہیں, اور اس کے بعد اس میں مزید انٹری جو ہے وہ ایتھیکلی اور اکاؤنٹنگ پریکٹسز کے اگینسٹ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے سسٹم میں بآسانی کلوزنگ کر سکتے ہیں اور اس کو پاسورڈ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیٹس آل فرام ایز فار ایز QuickBooks از کنسرنڈ.